الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى عبد الله بن عباس وسأل رجل قليل العمل وقليل الذنوب أعجب إليك ورجل كثير العمل وكثير الذنوب فما تقول؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لا أعدل بالسلامة۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کا نام حضرت عباس ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فتح مکہ سے پہلے ایمان تو لے آئے تھے لیکن ہجرت نہیں فرمائی تھی، اور ہجرت نہ کرنے کی وجہ خود حضرت نے منع فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ مکے کے حالات نبی علیہ السلام کو معلوم ہوتے رہے۔ اس کی بنیاد پر حضرت عباس نے ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم ہیں۔ آپ کے چچاؤں میں بعد تک زندہ رہنے والے آپ کے یہی چچا ہیں جو حضرت کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے، اور نبی علیہ السلام سے بہت پیار و محبت کیا۔ ہجرت کے موقع پر اسی چچا سے مشورہ ہوا تھا مدینے والوں کا، اور حضرت عباس نے فرمایا تھا کہ میرے بھتیجے کو لے جانا ساری دشمنی کو لینا ہے، اگر تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو لے جاؤ۔ اب ہی نے رائے دی تھی، ورنہ تو میرے پاس رہنے دو۔ تو آپ کو اپنے چچا، اپنے بھتیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ مدینہ شریف آ جانے کے بعد بھی بڑے عجیب و غریب واقعات حضرت عباس کے ہیں۔ ایک مرتبہ بحرین سے مال آیا۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ اپنے گھر میں نہیں لے جاتے تھے، مسجد ہی میں دلوا دیتے تھے۔ حضرت کا معمول یہ بھی تھا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے چلتے تھے لا یلتفت یمینا ولا شمالا، اس مال کو دیکھتے نہیں تھے، سیدھے مسجد میں فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ سارے صحابہ اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ گئے۔ تو حضرت مسکرائے اور پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ مال آیا ہوا ہے؟ تو حضرات صحابہ بڑے بے تکلف تھے، یہ نہیں فرمایا حضرت زیارت کے لیے آئے، مسافے کے لیے آئے جیسے آج کل تکلف ہے، نہیں، ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آئے، آپ کے مسافے کے لیے آئے، پھر مقصد ہوتا ہے۔ صاف کہہ دیا کہ جی ہم اسی مال کے لیے آئے ہوئے، بہت بے تکلف تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ان کے مکان پر تشریف لے گئے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے مکان تشریف لے گئے۔ اب ہوا یہ کہ ان کو غسل باقی ہوگا، لیکن حضرت نے جب جا کر سلام کیا، دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر لگی، لیکن بہرحال وہ آ گئے۔ اس حال میں آئے کہ پانی ٹپک رہا تھا، غسل کر کے آئے ہوئے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا لعلک عجلت، شاید ہم نے آپ کو جلدی میں ڈال دیا، یعنی آپ اس وقت غسل کرنے والے نہیں تھے، میری وجہ سے کرنا پڑا۔ تو یہ نہیں فرمایا حضرت آپ آئیں اور میں نہ ہوں، ایسا نہیں، یہ سب تکلفات ہے۔ فرمایا جی آپ نے مجھ کو جلدی میں ڈالا، صاف ستھری بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تکلف میں تکلیف ہے، صاف بات کہنے میں مسائل کا حل ہوتا ہے، اور جتنے تکلفاتی باتیں ہوتی ہیں نا،
اس میں پھر بعد میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر کا بہترین جملہ ہے کہ جب معاملات کرو تو چاہے کوئی کتنا ہی قریبی ہو کروے بن جاؤ۔ بہت پیارا جملہ ہے۔ جب معاملات کرو تو وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو کروے بن جاؤ، اس لیے کہ معاملات کے موقع پر میٹھے بنو گے تو بعد میں پریشانیاں اٹھانی پڑے گی، لیکن جب معاملات کرتے ہیں تو صاف ستھری بات کرو۔ کروے بننے کا مطلب صاف ستھری بات کرو کہ دیکھو یہ پیسوں کا معاملہ ہے، آپ قرض لے رہے ہیں، آپ تحریر دیجئے مجھے کہ اتنے وقت میں آپ پیسے مجھے واپس کریں گے، وہ چاہے بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی رشتہ دار ہو۔ یہ تھوڑا سا کروے الفاظ جو ہیں وہ اس وقت کروے لگیں گے، بعد کے مسائل بہت اچھے لگیں گے، اور اس وقت میٹھے بنو گے تو بعد میں پریشانیاں اٹھانی پڑے گی۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام کی زندگی جو بالکل صاف ستھری زندگی تھی۔ حضرت سے کوئی تکلف نہیں تھا۔ فرمایا جی حضرت آپ کی وجہ سے مجھے جلدی کرنا پڑا۔ حضرت نے فرمایا کہ آئندہ جب اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائیں اور کسی سے ملنا ہو اور کوئی نماز کا وقت نہ ہو تو اس صورت میں وضو کر کے مل لیا کرو، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسئلہ بتا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور بازار میں تشریف لے گئے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ فلاں صاحب ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ میں تو صوفی ہوں، بازار میں نہیں جاتا۔ میں نے کہا نبی سے بڑھ کر کوئی صوفی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت بازار بھی تشریف لے گئے ضرورت کے لیے، گھومنے کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے، اپنی ضرورت خریدنے کے لیے۔ جب ضرورت کے لیے تشریف لے گئے، ابو ہریرہ فرماتے میں بھی کسی کام سے گیا ہوا تھا اور مجھے غسل کا تقاضا تھا اور میں بلا غسل چلا گیا تھا، نماز کا وقت نہیں ہوگا۔ اب حضرت نے مجھے دیکھ لیا تو میں تھوڑا سا سائٹ ہونے لگا۔ خیر میں چپکے سے نکل گیا، غسل کر کے پھر حضرت کے پاس گیا تو فرمایا ابو ہریرہ تم وہاں بازار میں تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ فرمایا حضرت غسل باقی تھا اور میں اس حال میں آپ سے کیسے ملتا؟ فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس۔ بھئی وہ ناپاکی حکمی ناپاکی ہے، تیرا بدن تھوڑا ہی ناپاک تھا، اگر تو مجھے مل لیتا تو۔ امت کو مسئلہ بتا دیا۔ نبی کی ہر ادا میں مسئلہ ہے، نبی کی ہر کیفیت میں مسئلہ ہے، نبی کی ہر بات میں مسئلہ ہے، نبی کے ہر عمل میں مسئلہ ہے۔ تو بہرحال خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ بڑے بے تکلف تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ شاید تم لوگوں کو مال کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ بہت مال بحرین سے آیا۔ فرمایا جی یا رسول اللہ اسی لیے ہم آئے۔ فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ اس کو تقسیم نہ کر دوں۔ اب مال تقسیم ہونے لگا، چچا عباس بھی آ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ بدر کے اندر جب میں پکڑا گیا تھا اور بھتیجا عقیل بھی پکڑا گیا تھا تو آپ نے مجھ سے ڈبل لیا تھا، میرا بھی لیا تھا اور عقیل کا بھی مجھے سے وصول کیا تھا آپ نے، اس لیے کہ چچا عباس کچھ گولڈ چھپا کر کے آئے تھے اور حضرت سے یہ فرمایا یہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا بدلہ ادا کروں چھڑانے کے لیے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ چچی نے جو سونا چھپایا ہے اس کا کیا؟ تو کہا تمہیں کیسے؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھ کو بتایا۔ تو آپ نے مجھ سے ڈبل لیا تھا، میرا بھی اور عقیل کا بھی، تو مجھے اس میں سے ڈبل چاہیے۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت نے فرمایا بھر لو جتنا چاہیں۔ وہ کپڑے تھے، کچھ اور چیزیں تھیں، فرمایا بھر لو جتنا چاہیں۔ اب انہوں نے چادر بچھائی اور چادر بچھا کر خوب بھرا۔ اب اٹھانے لگے تو اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت سے فرمایا کہ کسی کو کہیے کہ اٹھا دے۔ فرمایا کہ جس کی ضرورت ہو وہی اٹھائے، کوئی اٹھائے گا نہیں، آپ اٹھاؤ۔ تھوڑا کم کیا، پھر اٹھانے لگے، 3 مرتبہ کم کیا تب جا کر اٹھا پائے، وہ بھی سر تک نہیں لے جا سکے، پیچھے لٹکا کر لے گئے۔ روایت میں ہے فَأَشْرَفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ غاب عن عینہ۔ حضرت یوں دیکھتے رہے، اشراف کا معنی ہوتا ہے یوں دیکھنا۔ حضرت اس طرح دیکھتے رہے جب تک کہ وہ آنکھوں سے غائب نہ ہو گئے۔ بحرص لابن عباس، عباس کی لالچ کو دیکھتے ہو کہ انسان کیسا حریص ہے، کیسا لالچی ہے کہ بھئی جو ہے میں نے کہا کہ بھر لو تو بس بھرنے ہی لگ گئے سارا۔
इंसान के हिर्स बड़ी अजीब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं लौ कान लिब्न आदम वादियन लदहब वादियान मिन ज़हबिन। फरमाया आदम की औलाद के पास अगर एक वादी भर के सोना हो तो ये दूसरे की तमन्ना करेगा, और दो हो तो तीसरे की तमन्ना करेगा, एक दुकान हो तो दो हो जाए, और दो हो तो तीन हो जाए, तीन हो तो चार हो जाए। हुज़ूर फरमाते हैं कि इसकी आँखों की भूख तो कब्र की मिट्टी ही भरेगी, उसके अलावा इसकी भूख नहीं जा सकती है, ये बढ़ती ही रहती है। हज़रत ने फरमाया कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है दो चीज़ों की लालच बढ़ती जाती है, हुब्बुल माल व हुब्बुल हयात। लंबी ज़िंदगी मुझे मिल जाए और माल की मोहब्बत बुढ़ापे में और बढ़ती जाती है। तो यहाँ मुहद्दिसीन ने एक सवाल किया है कि लौ कान लि इब्न आदम वादियम मिन दहबिन। वादी बोलते हैं जहाँ पानी बहता है, जहाँ पानी बहता है, ये उलमा जानते हैं कि वादी उसको कहा जाता है जहाँ पानी बहता है। तो सोना वादी में नहीं रखा जाता, सोना तो अलमारियों में रखा जाता है, तिजोरियों में रखा जाता है। हज़रत वादी क्यों फरमा रहे हैं? हकीमुल उम्मत हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ने वादी का लफ्ज़ बोल कर इशारा फरमाया कि जैसे वादी में पानी बहता है, इसी तरह मुसलमान के पास बहने वाला ख़जाना होगा तो भी आंखें नहीं भरेगी। बहने वाला यानी बेशुमार इनकम के ज़राए हैं, बेशुमार सोर्सेस हैं, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है। बेटा भी भेज रहा है, बेटी भी भेज रही है, दुकान भी चल रही है, कारोबार भी हो रहा है, रेंट भी आ रहा है, किराया भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद इसकी तमन्ना पूरी नहीं होती। हज़रत ने ये समझाने के लिए वादी का लफ्ज़ बोला कि बहने वाला ख़जाना होता है तो भी इंसान का जी कभी नहीं भरता, बस ये मज़ीद 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 के ही चक्कर में रहा करता है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत सारे वाक़यात हैं। इनके ये बेटे हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई। हज़रत का जब इंतकाल हुआ तो आपकी उम्र गिरामी 13 साल की थी। इब्न अब्बास की उम्र 13 साल की थी। फ़तेह मक्का के मौके पर हज़रत अब्बास वालिद मोहतरम के साथ ये मदीने तशरीफ़ लाए। मदीने आने के बाद हज़रत इब्न अब्बास की खाला मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ौज मोहतरमा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब की माँ हैं। तो हज़रत अब्बास ने फरमाया कि बेटे आज हुजूर की रात और नाइट जो हैं वो खाला के वहाँ है, तो जाओ तुम आज खाला के वहाँ सो जाओ और रात के नबी के आमाल देखो। इससे ये मालूम होता है कि अपनी औलाद को अहलुल्लाह की सोहबत में भेजना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी से करीब रह कर के इंसान बच्चे जो हैं अच्छे अखलाक सीखें। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान की रिवायत है कि क़यामत के दिन सालिहीन और नेक लोग जब जन्नत में चले जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला से कहेंगे कि अल्लाह वो लोग मुझे नज़र नहीं आते अल्लदीन युसल्लून माना, जो दुनिया में हमारे साथ नमाज़ पढ़ते थे, वयसूमून माना, और हमारे साथ रोज़े रखते थे, वयहुज्जून माना, और हमारे साथ हज किया था, वो जन्नत में कहीं नज़र नहीं आते हैं। पूरी जन्नत हमने देख ली, कहीं वो नज़र नहीं आते। हक़ तआला फरमाएंगे कि उनके कसरत गुनाह की वजह से जहन्नम में है, जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें सिफारिश की इजाज़त देता हूँ, उनको निकाल लो। वो जाएंगे और उन सब को तलाश करके जो साथ में नमाज़ पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, इफ्तारी करते थे, रोज़ा हज किया था, उनको तलाश करके निकाल करके लाएंगे। इस रिवायत के तहत उलमा ने लिखा है, मालूम होता है कि सालिहीन की सोहबत क़यामत में जहन्नम से बचने में भी काम आएगी। बहुत बड़ी चीज़ है सालिहीन की सोहबत, नेकों की सोहबत, अल्लाह वालों की सोहबत। ये क़यामत के दिन जब हमारी सोहबतें दुनिया में इनके साथ होगी तो ये क़यामत में हमें तलाश करेंगे कि हमारे साथ रहते थे और क्या बात है कि वो नज़र नहीं आते।
تو ان کی سفارش پر اور ان کی صحبت کی بنیاد پر اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نکالے گا، بچ جائیں گے، اس لیے اللہ والوں کی صحبت۔ تو ابن عباس کو فرمایا عبداللہ کو جاؤ رات گزارو، نبی کے اعمال دیکھو۔ اعمال دیکھنے گئے تو حضرت جب تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کوئی بڑے حضرت کے شاندار ہماری طرح مکان نہیں تھے، بیڈ روم، سلیپنگ روم، سٹنگ روم، فلاں روم، دنیا بھر کے روم جو ہمارے وہاں یہ نہیں تھا۔ حجرہ شریفہ جو اس وقت ہیں جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، اسی طرح کے حضرت کے مکانات تھے، بس یہی مکانات تھے۔ تو حضرت میمونہ کے مکان میں گئے تو ایک چارپائی تھی، تو میمونہ نے اپنے جو ہیں عبداللہ کو یوں پاؤں میں سلا دیا تھا، جیسے ہمارے بچے جب ساتھ میں سونے کے لیے ضد کرتے ہیں نا تو ماں کسی کو پاؤں میں سلا دیتی ہے، کسی کو گود میں سلا دیتی، تو پاؤں میں سلا دیا۔ حضرت تشریف لائے اور فرمایا نام الغلیم، نبی علیہ السلام نے فرمایا نام الغلیم، منا سو گیا، چھوٹے تھے نا، فرمایا منا سو گیا، میمونہ نے فرمایا سو گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ میں تو اعمال دیکھنے آیا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ فرمایا حضرت نے میمونہ کے ساتھ ایک ہی لحاف میں سو گئے، اور یہاں تک کہ کھراتے آنے لگے حضرت کے۔ اس کے بعد حضرت اٹھے، اور اٹھنے کے بعد ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا، پہلے اپنی آنکھیں مسلی اور دعا پڑھی، اور مشکیزہ لٹک رہا تھا، اس سے پانی پیا، اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل کی آیات پڑھی۔ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی اٹھا، میں نے بھی اسی طرح کیا۔ اب حضرت استنجا کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے پانی رکھ دیا تاکہ حضرت کو وضو کے لیے پانی تلاش نہ کرنا پڑے۔ نکلے حضرت تو سامنے پانی، وضو کر کے میمونہ سے پوچھا پانی کس نے رکھا؟ فرمایا عبداللہ نے۔ تو نبی علیہ السلام نے چونکہ یہ فقاہت اور سبزداری کا کام ابن عباس نے کیا تھا، حضرت نے دعا دی اس موقع پر، اللہم فقہہ فی الدین، میرے عبداللہ کو دین کا فقیہ بنا دے، یہ دعا اس وقت دی۔ اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پھر اسی طرح وضو کیا جیسے حضرت نے کیا۔ حضرت نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی سائڈ میں کھڑا ہو گیا، میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوا تو حضرت نے میرے کان کی لو پکڑی اور مجھے دائیں طرف کھڑا کر دیا، اس لیے کہ جب ایک مقتدی ہو تو امام کے دائیں طرف کھڑا رہے گا، یہ اس کا مقام ہے، یہ مسئلہ ہے۔ میں دائیں طرف کھڑا ہوا، حضرت نے اپنے برابر کھڑا کیا تھا، یعنی یہاں آپ کے پاؤں تو میرے بھی ساتھ میں، لیکن میں ایک آدھا قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نماز کے بعد حضرت نے پوچھا عبداللہ ہم نے آپ کو اپنے برابر کھڑے کیے تھے، لما تخنست؟ تخنس کا معنی پیچھے ہٹ جانا۔ فرمایا لما تخنست، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ 8 یا 9 سال کا بچہ نبی کو جواب دے رہا ہے، انت رسول اللہ و انا امتی، آپ رسول ہیں میں امتی ہوں، میں آپ کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ حضرت اتنے خوش ہوئے اس جواب پر، اتنے خوش ہوئے، دوسری دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما۔ بس یہ دعائیں قبول ہو گئی، عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین بنے، حبر الامہ بنے۔ علامہ محمد ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ جو مسلکاً اصحاب ظواہر سے تعلق رکھتے ہیں، ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق عبداللہ ابن عباس کے علوم کو میں نے تلاش کیا تو 7 اونٹوں پر بکس بھر جائے اتنے علوم ہیں، 7 اونٹوں پر بکس بھر جائیں اتنے علوم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب تفسیر فرماتے ہیں تو عجیب و غریب تفسیر فرماتے ہیں، آپ کے اقوال امت کے لیے شاہراہ ہدایت ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی میں نے مختصر سوانح، ورنہ اسی میں تو وقت پورا ہو جائے۔ ابن عباس کے متعلق میں نے ایک بات پڑھی کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ حضرت ایک آدمی کے اعمال کم ہیں، قلیل الاعمال، فرائض پڑھ لیتا ہے،
5 وقت کے فرائض پڑھ لیتا ہے، اس کے ساتھ سنتیں پڑھ لیتا ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، بس۔ تو قلیل الاعمال، بہت کم، لیکن قلیل الذنوب، گناہ بھی بہت تھوڑے، گناہ نہیں کرتا وہ۔ یہ آدمی بہتر ہے آپ کے نزدیک، یا ایک آدمی بہت عبادت کرتا ہے، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاش بھی ہے، اوابین بھی ہے، سب ڈھیر سارے، لیکن کثیر الذنوب، گناہ بھی بہت ہے، بہت گناہ کرتا ہے؟ تو ان دونوں میں حضرت آپ کے وہاں بہتر کون ہے؟ حضرت نے فرمایا لا عادلو، مجھے بس یہی 1-2 باتیں کہنا ہے، لا عادلو بالسلامہ، جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے اس سے بہتر میں کسی کو نہیں جانتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت عبادتیں نہ کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن گناہوں سے بچاؤ، بس یہ ہے میری بات کا خلاصہ۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اگر تم نے اشراق نہیں پڑھی، اللہ نہیں پوچھے گا کیوں نہیں پڑھی، لیکن غیبت کی ہے تو خدائے پاک کی قسم وہ پوچھے گا کہ کیوں کی تو۔ اگر میں نے چاش اور اوابین نہیں پڑھی، وہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے کیوں نہیں پڑھی تھی۔ یہ تو ثواب کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے، پڑھیں بہت اچھا ہے، لیکن معاصی پر پوچھ ہوگی، اور پوچھنے والا بھی وہ ہوگا جس کے سامنے نبی نہیں بول پائے گا۔ میں اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں، جہاں نبی تھرا رہے ہوں گے، منہ نہیں دکھا پائیں گے اپنے اللہ کو، جہاں بڑے بڑے لوگ کانپ رہے ہوں گے، وہاں مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے۔ آج کل عموماً مجاز امت کا یہ بن چکا ہے کہ کسی سے بیعت بھی ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ رہتے بھی ہیں، وظائف بتا دیجئے ہمیں، وظیفہ بتا دیجئے، کیا پڑھے ہم، کیا پڑھے ہم؟ ارے بھائی کوئی وظیفہ نہ پڑھو، لیکن گناہ چھوڑ دو، سب سے بڑا وظیفہ ہے، گناہ نہ کرو۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں وظائف کم دیتا ہوں، گناہ چھڑوانے کا علاج بہت دیتا ہوں۔ گناہ چھوڑو، اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ سارے ظاہر کا معنی تو جو ہم جانتے، باطن کا معنی حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ سب باطنی گناہ ہے۔ اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے قلب کو صاف ستھرا رکھو۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا یا انس یا بنیہ، او میرے بیٹے، ان استطعت ان تفعل، میرے بیٹے اگر تو کر سکتا ہے تو تو کر، ان تمسی وتصبح ولیس فی قلبک غش، تیری صبح اور شام ایسی گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے باب میں کینہ نہ ہو۔ آگے حضرت فرماتے ہیں وَهَذَا سنتی، یہ میری سنت ہے۔ تو ساری زندگی سنت ہے آپ کی، اسی کو اسپیشل سنت کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ سنت ہے جس پر اللہ جنت کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ، سنتے سنتے سن اتنے ہو چکے ہیں کہ چاہے کتنی حدیثیں اور قرآن کی آیات آ جائیں، ہم حسد بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم بغض بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم عداوت بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کینہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ امت اتنے حالات کے باوجود کہ چاروں طرف سے ظلم ہے، بربریت ہے، مار ہے، انتہائی درجہ ایمان لینے کے مسائل ہو رہے ہیں، مسلم پرسن اللہ ختم کر دیا گیا اور ایمان اب اخیر میں رہ گیا ہے، اس کے بھی لالے پر رہیں، اور ایسے وقت میں بھی ہماری جو روش ہے وہ وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو بے نمازی ہے وہ آج بے نمازی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ آج بھی جھوٹ بولتا ہے، جو کسی کا ناحق مال کھا رہا ہے وہ آج بھی کھا رہا ہے، جو گندی زندگی گزار رہا ہے وہ آج بھی گزار رہا ہے۔ کوئی تبدیلی ہم میں نہیں آئی۔ کیا ہماری تبدیلی تب آئے گی جب ہمارا عذاب ہمارے پاس آ چکا ہوگا اور ہمارے سروں پر آ چکا ہوگا؟ کیا ہم تبدیلی اس وقت کریں گے؟ اس وقت کی تبدیلی کوئی فائدہ نہیں دے گی،
کوئی فائدہ نہیں دے۔ اور یاد رکھو بہت سی مرتبہ شیطان یہ خیال ڈالتا ہے، کیا خیال؟ کہ تو گناہ کر رہا ہے ماشاءاللہ، پھر بھی تیری عزت میں کیا کمی آئی یار، تو گناہ کر رہا ہے ماشاءاللہ، دکان تو بہت چل رہی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، خواہ کے لیے یہ تو سب مولوی لوگ چلاتے رہتے ہیں، تو گناہ کر رہا ہے پھر بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، کیا بیماری ہے تجھے؟ کچھ نہیں ہے، ارے تو کرتا رہے۔ یہ شیطان خیالات ڈالتا ہے۔ یاد رکھو صرف معاصی کے نتیجے میں عزت کا جانا یا مال کا چلا جانا یا کاروبار کا بند ہو جانا یا بیماری کا آ جانا، صرف یہی اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح ایک آدمی نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ موسیٰ تو کہتا ہے کہ گناہ کرنے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، عزت جاتی ہے، مال چلا جاتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہے، کچھ نہیں ہے، میرا تو مال بھی بڑھ رہا ہے، میری تو عزت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ حضرت موسیٰ نے رب کریم سے جا کر کے فرمایا، موسیٰ کلیم تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے، اللہ سے بہت باتیں کرتے تھے، بہت باتیں۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اتنا ہی سوال تھا، ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دندہ۔ لیکن اتوکل علیہ واعوذ بہ، محبت میں بڑھاتے ہی چلے گئے۔ جا رہے تھے اللہ کے پاس، ابلیس مل گیا مردود، کہنے لگا اب میں مردود تو ہو ہی چکا ہوں، راندہ درگاہ ہو چکا ہوں، اتنے سالوں سے بھٹک رہا ہوں، اب رب کو کہے کہ مجھے معاف کرے۔ موسیٰ نے جا کر کہا کہ رب کریم وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں مردود تو ویسے بھی ذلتیاں تو میری ہو چکی، اب مجھے کوئی معافی کی شکل۔ فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ سے کہ کہہ دو اسے کہ ہم نے جو کہا تھا کہ سجدہ کر لے آدم کو، وہ آج بھی کرے، اس کی قبر پر جا کر میں اسے معاف کر دوں گا۔ ہم نے جو کہا ہے پورا کر لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اللہ نے یہ کہا، تو ابلیس کا متکبرانہ جواب سنو۔ اس نے کہا کہ زندے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مرے ہوئے کو کیسے کروں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدم اور انسان کی فضیلت علم کی بنیاد پر نہیں، تواضع کی بنیاد پر ہے۔ آدم جب اترے تھے تو یہ پڑھتے ہوئے اترے تھے، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تواضع تھا۔ اور یہ اترا تو یوں کرتا ہوا اترا، تکبر، اس طرح اترا تھا، اور تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے فرمایا کہ وہ تیرا بندہ جو ہے گناہ کر کے دندناتا پھر رہا ہے، نہ دولت کم نہ عزت کم، کچھ نہیں ہے، لوگوں کو غلط سبق مل رہا ہے، اللہ تو نے اس سے کچھ لیا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے لیا ہے، اسے احساس نہیں۔ فرمایا کیا لیا تو نے؟ فرمایا میں نے عبادتوں کی لذت ختم کر دی اس کی، اور دعاؤں کی لذت ختم کر دی ہے اس کی۔ اب اس کو عبادت کو جی نہیں لگتا، دعاؤں میں جی نہیں لگتا۔ جب موسیٰ نے آ کر یہ سنایا تو وہ کہنے لگا کہ یقیناً یہ بات تو ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف دولت اور عزت گناہوں سے کم نہیں ہوتی، کبھی دولت عزت رہ جاتی ہے، اللہ عبادت کی لذت ختم کر دیتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی پکڑ ہے اللہ کی، یہ کوئی معمولی پکڑ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے روتے رہنا چاہیے۔ حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے رونا نہیں آتا، فرمایا حدیث میں ہے رونے کی صورت بناؤ۔ فرمایا وہ صورت بھی نہیں بن پاتی، تو فرمایا تیری تقدیر پر رو لے کہ اللہ نے رونے کی دولت تجھ سے چھین لی، رونے کی دولت ختم ہو گئی تھی۔ اللہ ہمیں 2 قطرے آنسو کے بہانے کی توفیق دے دے، یہ بھی انعام عظیم ہے، یہ بھی بہت بڑا انعام۔ تو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ گناہ کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، گناہوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے قلب پر سیاہ پن آ جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب معاصی عام ہوتے ہیں اللہ بارش بند کر دیتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے معاصی کے نتائج ہیں۔ اب ہم عامل کے پاس دوڑیں گے
کہ کوئی تعویذ دے دیں جس کی وجہ سے حالات سنور جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے اچھے ہیں پھر بھی لوگ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے رب سے برا کیا ہے تو لوگ برا کر رہے ہیں۔ اگر میں اس سے معاملہ صحیح کر لوں تو سارے لوگ مجھ سے معاملہ صحیح کر لیں، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تم مجھ سے معاملات صحیح کر لو، میں تمہارے معاملات کو صحیح کر دوں، تو اس سے ہم اپنے معاملات کو صحیح کر لیں اور اپنے نفس کو توڑو، اپنے نفس کو توڑو، اس کی چاہت کو توڑو اور اللہ کی مرضیات پہ اپنے آپ کو لاؤ، اس کی مرضیات۔ رب چاہی زندگی، من چاہی زندگی چھوڑو۔ میرے ذہن میں واقعہ آیا، اسی پر میں بات ختم کر دوں۔ آپ نے سنا ہوگا حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی زبردست شرح فرمائی ہے کلید مثنوی میں۔ علامہ رومی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ محمود اور ایاز، آپ نے نام سنا، یہ محمود علاقے سندھ کے بادشاہ، سندھ افغان میں آیا، وہاں کا یہ بادشاہ، ایاز ان کا چہیتا غلام تھا۔ ایک مرتبہ امتحان کے لیے قیمتی ہیرا محمود نے نکالا اور سارے خادموں کو کہا کہ اس کو توڑ دو۔ سارے کہنے لگے کہ اتنا قیمتی ہیرا بادشاہ نہیں توڑا جا رہا ہے، بہت قیمتی ہے، یہ تو بہت قیمتی پتھر ہے۔ ایاز کو کہا تو توڑ دے اس کو۔ ہتھوڑا اٹھایا اور اس کو توڑ دیا۔ بادشاہ بھی مصنوعی طور پر، آرٹیفیشل طور پر غصے ہوا اور لوگ بھی کہنے لگے یہ کیا کر دیا تو نے، اتنا قیمتی لاکھوں کا ہیرا توڑ دیا۔ ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، ہیرا ٹوٹ سکتا ہے، آپ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ علامہ رومی نے یہ جواب نقل کر کے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں عہد کر لو، میرا نفس، میری بیوی کی خواہشات، میری اولاد کی خواہشات اور میرے نفس کی خواہشات ٹوٹ سکتی ہے لیکن میرے اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ عہد کر لو، اگر اس عہد پر ہم آ جائیں گے تو خدا پاک کی قسم زندگی بہترین بن جائے گی۔ پھر وہ زندگی بنے گی کہ ساری دنیا پیچھے رو رہی ہوگی اور ہم مسکراتے ہوئے اللہ کے پاس جا رہے ہوں گے۔ وہ خوبصورت زندگی بن جائے گی۔ اپنے نفس کو توڑو، اپنے اہل و عیال کی خواہشات کی باتوں کو توڑو اور رب کے حکم کو مان لو، اس لیے کہ رب کے حکم کے ماننے پر وہ خوش ہوتا ہے۔ رومی تو عجیب و غریب مثال دیتے، فرمایا آج کل جو ہمارا ایمان ہے نا، اس کی مثال بہت پیاری دی، ہماری سمجھ میں بھی آ جاتی۔ فرمایا گیہوں کا کھیت ہے، جواری کا کھیت ہے، اور اس جواری کے کھیت کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم بیچ میں ایک اسٹیچیو لگاتے، کپڑے اسٹیچیو لگاتے ہیں۔ وہ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ اس لیے تاکہ پرندے اس کو انسان سمجھ کر بھاگے۔ گیہوں کے کھیت میں، چاول کے کھیت میں، جواری کے کھیت میں وہ اسٹیچیو لگاتے ہیں تاکہ بھاگے۔ لیکن اگر پرندوں کو پتہ چل گیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس اسٹیچیو کے سر پر بیٹھ کر کھائیں گے، اس لیے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ تو بناوٹی ہے۔ فرمایا ٹھیک اسی طرح علامہ رومی فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان آرٹیفیشل ہے، کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، لیکن کم سے کم آرٹیفیشل ایمان پر بھی یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ یہ بد دعا کرے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اگر ہمارے اندر کے ایمان کا پتہ چل جائے تو وہ ہمارے سر پر بیٹھ کر پیشاب کریں گے کہ تمہارے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں، تمہارا ایمان چنے کے بھاؤ کا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اندر میں تم کھوکھلے ہو چکے ہو۔ تمہارا ایمان وہ ہیں جو چند کوریوں کے خاطر تم بیچ دیتے ہو، یہ ہماری حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان، مضبوط ایمان نصیب فرمائے، اپنے نفس کو توڑیں، اللہ کی مرضیات پر چلے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، بس یہی میری بات کا خلاصہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو توڑیں، اللہ کے حکم کو مانیں۔ عبادت زیادہ نہیں ہوتی ہے، فرائض کے علاوہ نہ کرو، لیکن گناہ سے بچو، بس گناہ سے بچو۔ اگر گناہ سے بچو گے تو اس صورت میں ہم کامیاب۔ حضرت تھانوی فرماتے لوگ مجھ سے بیعت ہونے آتے، میں پوچھتا ہوں صوفی بننے آئے یا انسان بننے آئے؟
فرمایا صوفی بننا ہو تو کسی کے پاس جاؤ، میں تو انسان بناتا ہوں۔ فرمایا انسان کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا انسان وہ ہیں جو لوگوں کے حق کو بھی ادا کریں اور اللہ کے حق کو بھی ادا کریں، اس کو انسان کہتے ہیں۔ وظائف تو بڑے کھینچ رہے ہیں، تہجد گزار بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاش بھی ہے، اوابین بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن بہن کی میراث نہیں دی، بھائی کا حق نہیں دیا، قرض لیا تھا واپس نہیں کیا۔ یہ سب حقوق ہیں، میری تہجد نہیں بچا سکتی، نہیں بچا سکتی، نہیں بچا سکتی خدا پاک کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق العبد ہے جو نہیں بچا سکتی۔ اس لیے اگر وظائف کم ہو کوئی حرج نہیں، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ زہر بھی پی رہے ہیں اور ٹونک بھی کھا رہے ہیں، تو کبھی ٹونک اثر نہیں کرے گا۔ یہ وظائف ٹونک ہے اور گناہ زہر ہے، تو کبھی ٹونک اثر نہیں کرے گا۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کوئی ٹونک نہ پیو، لیکن زہر چھوڑ دو، حفاظت ہو جائے گی، گناہ چھوڑ دو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم